فَصُوحُ بَدَا مِن طَلَعَتِهِ۔ عزیزان محترم، میں نے قرآن کریم کے آیت بابرکت تلاوت کر کے عنوان سخن بنایا۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ رب کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ عزیزان محترم، آپ ذرا سا ذہن و فکر کو حاضر رکھ کر کے ایک جملوں کا آپ استقبال کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب کریم نے حضرت ابراہیم پیغمبر کو اپنا دوست، اپنا پیارا، اپنا خلیل قرار دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کلمہ تھا ان کی امت کے لیے، وہ کلمہ یہی تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ عزیزان محترم، اللہ رب کریم نے اس کائنات عالم میں جتنی چیزیں پیدا کی، جتنے اشخاص، جتنے بندے اللہ رب کریم نے دنیا میں پیدا فرمائے ہیں، تو رب قدیر نے اس دنیا میں پیدا شدہ اپنے تمام بندوں کی آزمائش و امتحان بھی فرمایا ہے۔ آپ ذرا سا ذہن کو حاضر رکھیں، رب کریم کی جانب سے ہر انسان، ہر بندے کا امتحان لیا جاتا ہے، اس کی آزمائش کی جاتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ اے لوگو، اے میرے بندو، تم جان لو کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ رب قدیر نے جس بندے کو جان دیا ہے، یہ تو بھی اس کی آزمائش فرمائی۔ جان نہ دے کر بچپن میں انتقال ہو گیا، اللہ نے اس کی بھی آزمائش فرمائی۔ خدائے رب قدیر نے جس انسان کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اولاد کی دولت سے مالا مال فرمایا، اللہ اپنے بندوں کو کبھی اولاد کی دولت عطا کر کے ان کی آزمائش فرماتا ہے، کبھی کبھی اللہ اپنے کسی بندے کو اولاد نہ دے کر اس کی آزمائش فرماتا ہے۔ رب قدیر نے انسانوں کو مال و دولت دیا ہے، تو جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، انہیں دولت دے کر اللہ نے ان کی آزمائش فرمائی ہے۔ اور کسی کو اللہ رب قدیر نے اولاد مال نہ دے کر کے اس کی آزمائش فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی، خدا نے ہمیں مالدار بنایا یا غریب طبقے میں پیدا فرمایا، بہر صورت بہر حال ہم بندوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ لازم و ضروری ہے۔ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے، یہ اس کا بے پناہ کرم، اس کا فضل و احسان ہے۔ اللہ رب قدیر نے ہمیں مال و دولت سے سرفراز فرمایا، مال و دولت سے نوازا، تو مال دے کر اللہ نے ہماری آزمائش اس طرح فرمائی ہے کہ میں نے اپنے بندے کو مال و دولت دیا، زر و سین کا مالک بنایا، دنیا کی حکومت بخشی، دیکھتا ہوں میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا دولت کے نشے میں چور ہو کر میری بارگاہ میں سربہ سجود ہونا اور اپنے آپ میں اتنی انانیت پیدا ہو جائے، وہ انسان مجھ پیدا کرنے والے خالق کائنات کو بھول تو نہیں جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، دنیا کا مشاہدہ کیا، تاریخ کا آپ مطالعہ کر کے دیکھا ہے، کتنے لوگ دنیا میں صاحب ثروت ہوئے، صاحب اقتدار ہوئے، اللہ نے انہیں اتنی دولت عطا فرمائی، اتنا مال نوازا ہے کہ انہیں اپنی دولت، اپنے مال کا کوئی اندازہ اور شمار نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کی آزمائش اس طرح فرمائی کہ کتنوں نے مال کے نشے میں چور ہو کر اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے کے بجائے اپنی جو ہے ربوبیت کا اعلان کرنے لگے، اپنی خدائی کا دعویٰ کرنے لگے۔ میں بہت سے اشخاص آپ کو نظر آتے ہیں، مگر دنیا میں اسی روئے زمین کے اوپر اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اللہ نے انہیں مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن انہوں نے اپنی ساری دولت کو، سارے اثاثہ کو، سارے زر و سین کو خدا کے راہ میں اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے لیے ہم وقت موجود رہتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہو، رب کا اشارہ ہو، خدا کی جانب سے مطالبہ ہو، ہم بندے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو، اس کی دی ہوئی ثروت کو اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے موجود رہتے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اولادوں کو، صاحب اولاد بنایا، اولاد دے کر کے آزمائش اللہ نے اس طرح فرمائی ہے کہ جس طرح انسان دنیا کے اندر ساری چیزوں سے زیادہ انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد کی پرورش انسان کس انداز میں، کس طریقے پر کرتا ہے، انسان اپنے بچے کو، اپنی اولاد کی تربیت
کیا اس انداز میں کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نام لینے والا ہو، خدا کی ربوبیت کا اقرار کرنے والا ہو، اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو؟ کہیں بندہ اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کو نہیں کر رہا ہے کہ اس نے رب کی شان کو بیان نہ کیا، رب کی باتیں نہ بتائی، اللہ کی ذات کے حوالے سے اپنے بندے اپنے بچے کو اپنی اولادوں کو تربیت نہ دی ہو۔ اگر ہم اپنے بچے کو اپنی اولاد کو دین کے راستے پر چلنے کی تربیت دیتے ہیں تو سمجھیے اللہ نے جو اولاد کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اولاد کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، تو رب کریم کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو ہم اللہ کی ذات کا نام لینے والا، خدا کی بارگاہ میں سرو سجود ہونے والا، ایمان والا بندہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اپنے بچے کا ذہن و فکر میں یہ نہیں ڈالا کائنات کا خالق ایک ہے، دنیا کے پکا پیدا کرنے والا وہ مالک کائنات ہے، وہ خلاق کائنات مانندار حقیقی ہے، اگر ہم نے اپنے بچے کے ذہن و فکر کو اللہ کی وحدانیت کی طرف راغب نہ کیا، ہمارا بچہ گمراہی کا شکار ہو گیا، تو گویا کہ اللہ نے جو دولت ہمیں اولاد کی شکل میں عطا کیا تھا، ہم نے اللہ کا شکر نہ ادا کرتے ہوئے اس کی دی ہوئی نعمت کو غلط استعمال کیا ہے۔ تو اگر اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے یہ بھی خدا کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ نے اولاد نہیں دیا ہے یہ بھی خدا کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ نے ہمیں مال و دولت عطا کیا ہے یہ بھی خدا کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ نے ہمیں غریب و مفلس و نادار بنایا ہے، ایک وقت کی روٹی کے ہم محتاج ہیں، صبح پیٹ بھر لیا تو شام کا انتظام نہیں ہے، اگر اتنی تلاشی کا شکار ہم اور آپ ہیں یہ بھی خدا کی طرف سے آزمائش ہے۔ عزیزان گرامی، اب آپ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کی آزمائشیں فرمائی ہے، ان کے امتحانات لیے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم آپ جیسے گئے گزرے لوگ، ہم اور آپ جیسے گنہگار سیاہکار خطاکار اس سیاہ شعار بداعمال و بدکردار حضرات سے بھی اللہ نے امتحان لیا ہے، لیکن نہیں، اللہ کے جتنے محبوب ترین بندے ہوئے ہیں، رب کے جتنے قریبی بندے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کی آزمائشیں فرمائی ہے، خدا نے ان کا بھی امتحان لیا ہے۔